اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطہ المہاد ومسل الوہاد هو الاول لم یزل والآخرۃ بلا اجل خرت له الجباہ والصلاة والسلام على سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات عزیزان گرامی قدر، ارباب دانش، ارباب بلا، اس متبرک اور مقدس مجلس اعزا کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ یونس جو کہ قرآن حکیم کا 10واں سورہ ہے، اس کی 35 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات، مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے ذہنوں میں ابھار دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، پروردگار نے جو کہا شرکائکم، کہ رسول کہہ دو کہ تمہارے شرکا میں کوئی ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہو۔ یہ شرکا ہے کون؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ شرکا ہے کون کہ جن کی بات کی جا رہی ہے؟ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مشرکین نے اپنا رب بنا رکھا تھا اور اللہ کا شریک قرار دیا تھا۔ بڑی توجہ رکھیے گا، جنہیں مشرکین نے اپنے لیے اپنا رب بنایا ہوا تھا، اپنا اللہ بنایا ہوا تھا، یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہدایت کر سکے؟ ان میں صلاحیت نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہدایت کریں، اس لیے کہ وہ خود محتاج ہدایت ہے، اسے خود کسی نے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر چیلنج کیا، پھر گفتگو کو آگے بڑھایا۔ قل للہ یہدی للحق، یہاں ملکیت کا اظہار ہے، یہاں اللہ اپنی ملکیت کا اظہار کر رہا ہے۔ کس انداز میں؟ ذرا دیکھیے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہہ دو یہ حق ہدایت تو ہمارا ہے، تمہارے شرکا میں یہ طاقت نہیں کہ وہ حق کی ہدایت کرے، اور جب ان میں یہ طاقت نہیں ہے تو بھائی کسی کے پاس تو یہ ہدایت کا حق ہوگا نا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ حق میرا ہے۔
میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ ہدایت کرے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب کتنی اہم بات کی اللہ نے. قل اللہ یہدی للحق، یہ حق ہمارا ہے. اچھا اب درمیان میں 2 مرتبہ قل آ گیا نا، تو جب 2 مرتبہ قل آیا ہے تو کیا اللہ نے ہم سے براہ راست گفتگو کی؟ نہیں، ہادی کے ذریعے بات کر رہا ہے. ایک خود ہادی، ایک اسے ہادی بنایا جس کو اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ قرار دیا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی بغیر یہ قل بتا رہا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ہے. اب جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی ہادی ہوگا. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. تو بس یہاں اگر رک گیا اور ترجمہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ذرا سا دیکھتے جائیے گا پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود ہدایت نہ رکھتا ہو مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے. ذرا سا بیدار ہو کے کہ یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جس کی ہدایت کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہو. فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ہدایت کرنے والے کو جو ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے چھوڑ کر. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یہ ذمہ داری ہدایت کی ہماری ہے. جب ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے تو بندوں کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے لیے ہادی مقرر کرے، انسانوں کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے لیے ہادی مقرر کرے، بلکہ اللہ کو یہ اختیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہادی ہے، وہ ہدایت کرے گا. مطلق ہدایت اللہ کے پاس ہے. اب وہ جسے ہادی بنا کر بھیجے ہادی وہ ہوگا، جسے تم ہادی بناؤ گے ہادی وہ نہیں ہوگا. صلی اللہ محمد اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور دنیا اور آخرت تو اللہ کے پاس ہے نا، ہادی وہ ہے، دنیا اور آخرت اس کے پاس ہے. تو اب وہ ہادی برحق ہے تو اسے کیا چاہیے؟ اس نے تخلیق کے جذبے میں اگر ہمیں خلق کیا ہے تو کیا ہمیں بغیر ہدایت کے چھوڑ دے گا؟ نہیں، ہمیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ خالق کا کام یہ ہے کہ مخلوق کو خلق کرے، اور جب خلق کرے تو جو اس کی ضرورت ہے اسے پورا کرے. خالق کا کام کیا ہے؟ خلق کرے. جب مخلوق خلق ہو جائے تو اب اس کی ضرورت بھی تو ہے نا. مثلا اگر اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آپ کو اپنا سرپرست بنایا، آپ اپنے گھر میں سرپرست ہیں نا، تو اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کون کرتا ہے؟ بھائی جو سرپرست ہوتا ہے وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، ورنہ سرپرست کہلانے کے لائق نہیں ہے. قل ربنا الذی آتی کل شیء ثم ہدی. جناب موسیٰ علیہ السلام اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں اور قرآن نے اسے محفوظ کیا ہے کہ اللہ نے، بڑی توجہ رکھیے گا، اللہ نے خلقت کی ہے، تخلیق کیا ہے، تو تخلیق کے ساتھ پروردگار عالم نے ہدایت کو رکھا. ایسا نہیں ہے کہ تخلیق کر دیا اور ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا. تخلیق کرنے کے بعد ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا اللہ نے. اگر ایسا ہوتا تو ہر انسان دوسرے انسان سے ٹکرا رہا ہوتا، ہر انسان دوسرے انسان سے ٹکرا رہا ہوتا، ہر ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا رہا ہوتا، چاند سورج سے ٹکرا رہا ہوتا اور سورج چاند سے ٹکرا رہا ہوتا، زمین آسمان سے اور آسمان زمین سے. اللہ نے ہدایت رکھ دی، خلقت کی ہدایت رکھ دی کہ تو نے اوپر رہنا ہے وہ اوپر ہے، تو نے جم کے زمین پہ رہنا ہے وہ زمین زمین پر ہے. توجہ ہے آپ کی ہر چیز کو. اس کی سورج سے کہا کہ تو اپنے مقام پہ چل، چاند سے کہا تو اپنے مقام پہ چل، ستاروں سے کہا تم اپنے مقام پہ رہو.
تو ہر چیز کو اللہ نے خلقت کے ساتھ ہدایت دے دی، اور ہر چیز اپنی ہدایت کے اعتبار سے اس نظام میں چل رہی ہے. یہی ہے نا، ہر چیز اپنے نظام کے اعتبار سے چل رہی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ٹکراؤ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی فطرت میں ہدایت کو ودیت کر دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. پرندہ زمین پہ چلتا نہیں ہے، فضا میں اڑے گا. اسے کس نے بتایا کہ تو نے چلنا نہیں ہے اڑنا ہے؟ وہ اللہ ہے نا جو بتا رہا ہے تو نے چلنا نہیں ہے اڑنا ہے. بھئی چونٹی جب بل میں جاتی ہے تو گندم کے دانے کے 2 کر دیتی ہے اور دھنیے کے دانے کے 4 کر دیتی ہے. اسے یہ کیمسٹری کس نے سکھائی؟ اس کی خلقت میں ہدایت کو رکھ دیا. یعنی خلقت بغیر ہدایت کے نہیں اور ہدایت بغیر خلقت کے نہیں. توجہ فرمائی نا آپ نے. اچھا اب اس نے گندم کے دانے کے 2 کیے، دھنیے کے 4 کیے، اور جہاں یہ اپنے رزق کو ذخیرہ کرتی ہے، اپنی غذا کو وہاں لے جا کے رکھ دیا. کیوں رکھا؟ اس لیے کہ بارش کا پانی اگر اس ذخیرے تک پہنچ جائے تو یہ اگ نہ سکے. آپ نے دیکھا تو اتنا عقل یہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے؟ تو جب اللہ اتنی سی مخلوق کے جس کی آواز تم سن نہ سکو اسے اتنا ہدایتی یافتہ بنائے گا، توجہ رکھیے گا، کہ وہ اپنی غذا کو یوں محفوظ کرے، تو اب سمجھو جسے وہ ہادی بنا کر بھیج رہا ہوگا تو وہ اگر اس نظام کائنات میں مداخلت کرے گا تو کائنات اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج پلٹ آئے گا. اللہ اچھا جو ہدایت کرنے والا ہے اس کی ایک صفت ہے کہ اس کا نورانی ہونا ضروری ہے. بھئی یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، اگر آپ کے اذہان تک پہنچ گیا تو آج کی مجلس کی محنت سوارت ہو جائے گی. ہدایت کی صفت ہے کہ وہ نور ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس ہدایت کا مطلق مالک ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے. جب وہ خود نور ہے تو وہ ظلمت کو نہیں بھیجے گا، نور کو بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہاری طرف نور بھیج رہا ہوں، اس کی صفت ہے وہ نور ہے، تو وہ ظلمت کو نہیں بھیجے گا. خود ظلم کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ خود ظالم ہے، تو اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ عادل ہو. خود عادل ہے تو معاشرہ بھی عدالت والا چاہتا ہے، خود عادل ہے تو ہادی بھی عدالت والا چاہتا ہے. اسی لیے رسول کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا کہ سب لوگ اگر امانتیں رکھیں اور وہ چھپا دی جائیں اور پھر رسول سے مانگی جائیں تو جس کی جو امانت ہوگی اسے وہی ملے گی رسول کے ہاتھ سے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی امانت اس کو دے دی، اس کی امانت اس کو دے دی. یہ انصاف ہوگا رسول کے ہاتھ کا، جو جس کا مال ہے اس کو مل جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہدایت ہے نا. تو اس نے پرندوں میں ہدایت کو ودیت کر دیا، ہر چیز میں. پتھر کو ہدایت دی. پتھر ہے، عقیق ہے، عقیق زر، ٹھیک ہے، کتھائی کلر کا بھی ہوتا ہے، سیاہ کلر کا بھی ہوتا ہے. لیکن جس کو جو چیز لینی ہوتی ہے وہی جذب کرتا ہے، اسی رنگ کو جذب کرتا ہے، کسی دوسرے رنگ کو نہیں کرتا. اچھا فیروزہ ہے آپ کے سامنے، فیروزی رنگ کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے فیروزہ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ عقیق کا رنگ لے لے اور عقیق فیروزوں کا رنگ لے لے. تو انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ تم نے سبزی مائل رنگ لینا ہے اور تم نے زرد رنگ لینا ہے؟ تو یہ وہی ہے نا جو تخلیق بھی کر رہا ہے اور ہدایت بھی رکھ رہا ہے. یہ وہی ہے، تو بغیر تخلیق کے ہدایت نہیں. اچھا یہ تو آپ کے سامنے نباتات، جماعتات، یہ سب ایک ہدایت کے تحت چل رہے ہیں. درخت نے ایک منزل پہ جا کے مکمل ہو جانا ہے، اس سے آگے حد نہیں بڑھنی ہے.
ٹھیک ہے، شہد کی مکھی لے لیں، وہ اپنا جب گھر بناتی ہے تو پھول سے جو رس کو چوستی ہے تو پھول خراب بھی نہیں ہوتا اور اس کا جوہر لے کر بھی آ جاتی ہے. اسے یہ ہدایت کس نے کی؟ خلقت کے ساتھ ہدایت ہے. تو اسی لیے اللہ متوجہ کرانا چاہتا ہے انسان کو اور بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہاری ہم نے خلقت میں ہدایت کو رکھا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں بے ہدایتہ چھوڑ دیں؟ ہم تمہیں بے ہدایتہ نہیں چھوڑیں گے، ہدایت کے ساتھ تمہیں رکھا ہے. ہادی سے ہدایت کو لینا کمال ہے، اور اگر ہادی سے ہدایت لے لے تو انسان ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہو جاتا ہے. انسان ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے. توجہ رکھیے گا. تو ہر چیز میں اللہ نے ہدایت کو رکھا. خلقت کے ساتھ ہدایت ہے، خلقت سے پہلے ہدایت، خلقت کے ساتھ ہدایت، خلقت کے بعد ہدایت. درمیانی زندگی اتنی محفوظ کی ہے اللہ نے کہ جب تم آؤ گے تو ہادی کو پاؤ گے، جب جاؤ گے تو ہادی کو پاؤ گے. جیسے انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ قیام اور سجدے کے درمیان ہے نا، یہی زندگی ہے. اسی طریقے سے دو ہدایتوں کے درمیان اللہ نے انسان کو اختیار دے کے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ زندگی کے درمیان دو حصوں کے درمیان اختیار دیا ہے کہ اب تمہارا یہ اختیار ہے کہ تم اچھے فیصلے کرو یا برے فیصلے کرو. تو کتنا کامیاب ہے وہ انسان. بڑی توجہ رکھیے گا. جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے کہ وہ اس عقل سلیم کے ذریعے سے ہادی کو پہچان کے کامیاب ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بھائی جب پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر اسلام، بالکل ابتدا کی بات کر رہا ہوں، بالکل ابتدا کی بات، جب آپ تشریف لے کر آئے تو کوئی مسلمان تھا نہیں، کچھ مومنین تھے جس میں اللہ مبعوث کر رہا تھا اپنے رسول کو. ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو ہوں گے، علی المومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کچھ تو مومنین ہو گے نا. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ان مومنین کو تلاش کرے، وہ ہیں کون؟ بڑی توجہ رکھیے گا. ان کیفیتوں سے اگر ہم گزر کے آگے چلے گئے تو ہماری اگلی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی. تو جب رسول آئے تو آنے کے بعد ہدایت کی، تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس کیوں کر رہے ہیں؟ آیتوں کی تلاوت سنا رہے ہیں، آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. اب جب آیت کی تلاوت ہوگی تو سوالیہ نشان بھی بنیں گے. جب سوالیہ نشان بنیں گے تو پیغمبر شان نزول کے اعتبار سے تفسیر بھی کریں گے. مثلا ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بھئی اس میں اختلاف ہو جاتا اگر پوچھنے والے پیغمبر سے یہ نہ پوچھتے کہ قربہ سے مراد کون ہے. دیکھیے میں نے تو جملہ کہہ دیا. اگر پوچھنے والے پیغمبر سے نہ پوچھتے کہ قربہ کون ہے تو اختلاف ہو جاتا. تو جب پیغمبر سے پوچھا یہ قربہ کون ہے تو پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. تو تفسیر آ گئی نا آپ کے سامنے. شان نزول کے اعتبار سے تفسیر آپ کے سامنے آ گئی. تو ہادی کا کام ہدایت کرنا ہے. اچھا اب رسول آئے، کیا کریں گے رسول اللہ؟ تزکیہ نفس کریں گے. تزکیہ کیوں کر رہے ہیں ذرا سا دیکھتے جائیے گا، اور میں یہاں روک رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو کہ تزکیہ جس وقت ہوگا یا ظرف نجس ہوگا یا پاک ہوگا، دو ہی صورتیں حل ہوں گی نا. تو رسول ہدایت کرنے کے لیے آیا، رسول ہدایت کرنے کے لیے آیا. اب ہدایت کرے گا کس انداز میں کرے گا کہ آیات کی تلاوت کرے گا. آیات کی تلاوت کیوں کرے گا؟ تاکہ تزکیہ ہو جائے. ذرا سا بیدار ہے نا. آیات کی تلاوت کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ تزکیہ ہو جائے. کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ظرف نجس ہو آپ اس میں دودھ ڈالیں، دودھ خراب ہو جائے گا. ظرف پاک ہو تو صحیح رہے گا. یہ میں نے ایک ظاہری مثال دی مشاہدے کی جو ہر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے کام. توجہ فرمائیے آپ. یہ منزلیں ہیں. تو اب رسول کا کام ہے تزکیہ کرنا.
تو بہت سے آئیں گے نا رسول کے پاس. رسول کا کام ہے تزکیہ کرنا. تو وہ جو صدر اسلام کا زمانہ ہے اب اس میں لوگ ہیں موجود ہیں, پیغمبر ان کے درمیان ہیں, ہادی ان کے درمیان ہیں, تو جنہوں نے پہچانا وہ صحابی کہلائے. توجہ رکھیے گا, جنہوں نے پہچانا وہ صحابی کہلائے. کچھ وہ ہیں جو بغیر دیکھے پہچان لیں. یمن کا رہنے والا ہے اویس قرنی, رسول پر ایمان لایا. رسول کے قریب بھی نہیں رہتا, رسول کے محلے کا بھی نہیں, اس شہر کا بھی نہیں جہاں اللہ کا رسول آیا, ان گلیوں سے بھی نامانوس, ان گلیوں سے بھی مانوس نہیں, یمن کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, کافر وہ ہے جو دیکھ کے بھی نہیں پہچان رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابو جہل ابو لہب دیکھ رہے تھے نا رسول کو, کیوں کامیاب نہیں ہو گئے؟ ظرف نجس تھا, ظرف نجس تھا. جتنا تزکیہ ہوگا اتنی نجاست میں اضافہ ہوگا. لیکن جہاں ظرف میں پاکیزگی کی گنجائش تھی, یعنی ہدایت قبول کرنے کا جذبہ تھا, وہاں آیتوں کی تلاوت ہوتی رہی, اصحاب کے درجے بنتے چلے گئے. کوئی پہلے درجے کا صحابی, کوئی دوسرے درجے کا صحابی, کوئی تیسرے درجے کا صحابی. یہ درجے کیوں بنے؟ اس لیے جس کا جیسا زر تھا اس کی ویسی ہدایت ہوئی. بھئی کیا کمال کے لوگ تھے ابو ذر و سلمان وغیرہ, کتنے بڑے لوگ تھے. یہ ایسے ہی اس کمال تک نہیں پہنچ گئے تھے. کتنے بڑے صحابی تھے کہ یہاں رسول نے فرمایا اور وہاں انہوں نے محفوظ کر لیا. ہزاروں حدیثوں کے, لاکھوں حدیثوں کے حافظ. اور آج آپ کے معاشرے میں, جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, وہ کتنے کمال کے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو محفوظ رکھا. اسے محدث کہتے ہیں نا. تو محدث وہ کہ جو حدیث کو یاد رکھے, حدیث کو بیان کرے. بڑی توجہ رکھیے گا. اس میں بھی 4 سلسلے علماء اسلام کے ہاں موجود ہیں, یعنی حدیث کو نقل کرنے والے کے 4 درجے. بڑی توجہ رکھیے گا. کتنے درجے؟ 4 درجے. ان درجوں میں پہلا درجے میں وہ محدث ہے, یعنی حدیث کو سمجھتا ہے, فہم حدیث رکھتا ہے, بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہدایت قول بھی کر رہا ہے, یعنی رسول جو 1400 سال پہلے کہہ کے گئے, اس کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آج بھی ہدایت کر رہا ہے. اگر ہدایت نہ کر رہا ہوتا تو آپ کے پاس یہ لفظیں نہ پہنچتی, من کنت مولا ہو فہذا علی الولا. تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب ہادی کا کلام اتنا مؤثر ہے, نبی کے کلام کا یہ اثر ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی کلام ہدایت کر رہا ہے, تو سوچیں کہ وہ نور مجسم خود کتنا بابرکت ہوگا. وہ نور مجسم خود کتنا بابرکت ہوگا, اس سے کتنے فیض انسان کو حاصل کر سکتا ہے. یہ دیکھیے, اسی لیے کہ جب کلام میں اتنی طاقت ہے, جب مخلوق کے کلام میں یہ طاقت ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی زندہ رہے, تو خالق کا کلام ہے قرآن حکیم. بڑی توجہ رکھیے گا, وہ کتنا مؤثر ہوگا. اسی لیے اللہ نے نبی کے کلام کو اپنا کلام اور اپنے کلام کو نبی کا کلام کہا. کہا اگر بندہ تمہارا ہوتا تو کلام تمہارا ہوتا, جب بندہ میرا ہے تو کلام بھی میرا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب جو کہے گا وہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا. یہ ہے خالق, اور یہ ہے خالق کا ہادی بھیجا ہوا, جس کے کلام کی یہ طاقت ہے. اب یہ جو کہے گا وہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ کا رسول کہے ادھر آؤ, تاریخ نے واقعات بھی تو نقل کیے نا, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس نے نماز پڑھنی ہے یا رسول کا حکم ماننا ہے؟ اب اگر کوئی ایسی توحید رکھتا ہو جو شیطان جو جیسی توحید رکھتا ہو, وہ تو گمراہ ہو جائے گا. میں نے جملہ کہہ دیا, جو شیطان جیسی توحید رکھتا ہو کہ اپنی مرضی سے عبادت کر رہا ہو, اور جب اللہ کہے آدم کو سجدہ کر تو اکڑ جائے.
اکڑ گیا نا، عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا. تو اب اگر اللہ کا رسول ہم نماز پڑھنا اور بلائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ لبیک کہیں. توجہ ہے؟ کیوں لبیک ہے؟ اس لیے رسول نہیں بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے. کیونکہ اس کی ذات کا جو صفات کا مظہر ہے وہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا جو مظہر ہے ذات کا وہ یہ ہے، صفات کے مظہر، ذات میں نہیں. یہ کبھی مغالطہ نہیں کیجیے گا، برابر نہیں کیجیے گا. تو حدیث وہ بیان کرتا ہے، وہ محدث کہلاتا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا، اب کلام رسول کو محفوظ کرنے والوں کی اہمیت بتا رہا ہوں. محدث وہ کہ جو حدیث جانتا ہو اور بیان کرتا ہو. اس سے اگلا درجہ ہے حافظ کا. حافظ وہ نہیں جو قرآن کو حفظ کرنے والا ہو. علم حدیث کی اصطلاح میں حافظ وہ ہے جو کم از کم 1,00,000 حدیثوں کو حفظ کیے ہوئے ہو. آپ دیکھیے یہ عام آدمی ہے جو بعد از رسول جو ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا. جس نے 1 حدیث یاد کری وہ آخرت میں بڑے لوگوں میں شمار ہوگا. تو جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، تو ان حدیث بیان کرنے والوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیثیں بیان کی تو ہم تک دین کی تشریحات پہنچی، قرآن سمجھنے میں آسانی ہوئی. اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا اسی حدیث سے کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو حدیث کی روشنی میں قرآن کو نہ سمجھنا بلکہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا. ٹھیک ہے نا، قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا. اس لیے کہہ گئے پیغمبر کہ اگر ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو ہماری نہیں ہے، دیوار سے دے مارنا. اس لیے ہم تو قرآن کو منوانے کے لیے آئے ہیں، انکار کروانے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو ایک حجت کا درجہ آ گیا، ایک محدث آپ کے سامنے آ گیا، ایک وہ شخص آ گیا کہ جو حافظ ہے. حافظ سے بڑا درجہ ہے حجت کا. یہ تیسرا درجہ ہے حدیث بیان کرنے والوں میں. اسے کم از کم 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں. حدیث صرف یاد نہیں ہو، سمجھتا بھی ہو. نقل حدیث کرنا کمال نہیں ہے، فہم حدیث کمال ہے کہ وہ ہادی کی بات کو سمجھتا ہو. بڑی توجہ رکھیے گا. اب جب رسول نے کہا، حدیث ارشاد فرمائی من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. بھائی نقل قول نقل کرنا کمال نہیں ہے، اس کے معنی کو بھی سمجھنا کمال ہے. یا اللہم صلی علی محمد. بس میں صاحب کی منزلوں سے نزدیک ہو رہا ہوں. توجہ رہی آپ کی. حجت تک پہنچ گئے. 3 درجے آپ کے سامنے آ گئے. ایک درجہ ہے حاکم. ٹھیک، حاکم کوئی نام نہیں ہے، حاکم درجہ ہے جس کے اندر یہ 3 درجے آ جائیں. محدث بھی آ جائے، حافظ بھی آ جائے، حجت بھی آ جائے، وہ حاکم ہے. اب وہ حاکم اگر روایت نقل کر دے، بڑی توجہ، تو کتنی مستند ہوگی وہ روایت، کتنی مستند ہوگی وہ روایت. اگر وہ حاکم روایت نقل کر دے تو اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے وہ حاکم ہے، حدیث کی دنیا کا بادشاہ ہے. تو سلسلہ سند میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا وہ حدیث ہے کہ جسے کسی نے نقل کیا ہو نہ کیا ہو لیکن حاکم نے نقل کیا ہے. 1400 سال بھی ہدایت کو باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جب ہر زمانے کے لیے ہادی ہے. توجہ ہے نا، ہر زمانے کے لیے ہادی ہے. تو آج کا ہادی کون ہے؟ ایسا تو نہیں کہ رسول کی ختم نبوت کے ساتھ ضرورت ہدایت ختم ہو گئے. کیا رسول کی ختم نبوت کے اوپر ضرورت ہدایت ختم ہو گئی؟ نہیں. آج کے شخص کو بھی ضرورت ہدایت ہے، کل آنے والے شخص کو بھی ضرورت ہدایت ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو بھی ضرورت ہدایت ہے، حتیٰ کہ قیامت سے نزدیک ترین جو آخری فرد آئے گا دنیا میں اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی سنت کے برخلاف کرے. جب کوئی نہیں تھا تو ہادی بھیجا.
یہ کیسے ممکن ہے کوئی ہو اور ہادی نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ امکان میں نہیں ہے کوئی ہو اور ہادی نہ ہو۔ اسی لیے اس نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا، بڑی توجہ رکھیے گا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب صاحب ایمان ہے تو صادق بھی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، جب صاحب ایمان ہے تو ایک صادق کا ہونا بھی ضروری ہے، ایک ہدایت کرنے والے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ہدایت کرنے والا نہیں ہے، وہ صادق نہیں ہے، تو یہ ایمان والا کون سے سچے کے ساتھ ہو؟ بھئی آج کون ہے جس کے ساتھ انسان ہو؟ ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کا معاشرہ، ظلمت کا معاشرہ، دھوکہ دہی فریب کا معاشرہ کوئی ہے؟ جتنے بھی آپ کے، میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں کہ کسی پہ ٹاؤنٹ کروں یا تنقید کروں، لیکن آپ کے معاشرے میں جتنے بھی نمائندے بنتے ہیں کیا وہ سچ کہہ کے آتے ہیں؟ بھائی جو کہتے ہیں وہ اس کے برخلاف کرتے ہیں، کہیں گے ہم سڑکیں بنوائیں گے لیکن آنے کے بعد نہیں بنوائیں گے۔ تو کہا ایسے پہ یقین نہ کر لینا، بڑی توجہ، کہ جو کہہ رہا اور نہ کرے، بلکہ ایسے پہ یقین کرنا کہ تمہیں مسلمان بنا کر جنت لے جائے۔ تو جو گمراہی کی، بڑی توجہ رکھیے گا، جو گمراہی کی میزان ہے شیطان، اس کی غیبت پر تو یقین کرو کہ وہ گمراہ کر دے، بلکہ گمراہ نہیں کرے گا، کافر بنا کے چھوڑ دے گا۔ اور ہدایت کی میزان وہ ہوگا جو مسلمان بنا کے چھوڑے گا نہیں، جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ یہ وہ منزلیں ہیں، وہ جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ منزل ہدایت میں جب جا رہے ہیں دنیا سے، تو منزل ہدایت میں بتا کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، انی تارکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی فیکم الثقلین، کتاب ہے اور اطرت ہے، یہ تمہارے درمیان۔ کتاب کا تو بہت احترام ہے، جزدان میں بھی رکھیں گے، سر پہ بھی رکھیں گے، گھر میں سجا کے بھی رکھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، پڑھیں گے بھی، لیکن جو ظلم قرآن کے ساتھ وہی ظلم آل کے ساتھ۔ ظاہری عزت جیسی قرآن کی ہے ویسی اہل بیت کی بھی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ظلم یہ کہ اسے پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اس سے ہدایت نہیں لیتے، جبکہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے ہدایت نہیں لیتے جبکہ یہ ہدایت کے لیے آیا۔ اور یہی معاملہ اہل بیت کے ساتھ ہے کہ اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دامن اہل بیت تو ہے، لیکن جہاں حکم اہل بیت آ جائے وہاں اہل بیت کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے، مال ادھر چھوڑ دے، اولاد کو چھوڑ دے، جان کو چھوڑ دے، اہل بیت پہ قربان کر دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قربانی بھی باقی رہے گی، نسل کی بقا بھی رہے گی۔ قربانی بھی، نسل کی بقا کیوں چاہتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ زمانے سے ملا رہے، نام رہے۔ لیکن دیکھو، حر کا بیٹا اور حر دونوں شہید ہیں نا۔ اگر نسل منقطع ہوئی ہے ایک بیٹے کی، تو اگر اس کی نسل ہوتی تو شاید اتنا نام نہ ہوتا جتنا ہادی پہ قربان ہو کے نام کما لیا۔ بھائی اسی لیے نسل چلاتا ہے نا، نام رہے۔ تو نسل کا افتخار دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا میں بھی نام، آخرت میں بھی نام، حشر میں بھی نام۔ تو اہل بیت کے ساتھ وابستگی انسان کو اتنا مقام عطا کرتی ہے کہ جہاں حسین کا نام آئے گا وہاں اس کا نام آئے گا۔ یہ مجلس شب عاشور ہے، اور اس شب عاشور کی مجلس میں اگر میں یہ واضح کر سکا کہ شب عاشور ہدایت کا نظام حسین مضبوط کر رہے تھے، شب عاشور میں ہدایت کا نظام مضبوط ہونے جا رہا تھا، اس لیے کہ بتا دیا جائے کہ دین نے اگر کہا ہے نا کہ کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، تو آج شب عاشور طے ہو جائے گا۔ غلام صحیح، حبشی صحیح، سیاہ صحیح، تو نظام ہدایت کو مضبوط کر رہے ہیں حسین ابن علی۔
یزید نے کیا تھا؟ جب تک فروعات میں مداخلت تھی حسین خاموش تھے، اس لیے کہ عقیدہ موجود ہے، لوگ سمجھ کے عمل کو صحیح کر لیں گے۔ اظہار عمل، جس کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کا ویسا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جب یزید نے کہا کوئی اللہ نہیں آیا، عقیدے پہ ضرب لگائی، کوئی اللہ نہیں ہے، عقیدے پہ ضرب لگائی، کوئی وحی نہیں آئی، عقیدے پہ ضرب لگائی، کوئی نبی نہیں آیا، عقیدے پہ ضرب لگائی، کوئی قیامت نہیں ہے، عقیدے پہ ضرب لگائی۔ اب ان سب چیزوں کو حسین نے ثابت کرنا تھا، اللہ ہے، وحی ہے، رسول ہے، قیامت ہے۔ کیوں؟ کس طریقے سے؟ کہا بھائی میں پورا خاندان لے کر آؤں گا اور وہ قربانی دوں گا کہ دنیا آشش کرے گی، حیران رہ جائے گی، پریشان ہو جائے گی، میری کوششوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائے گی، وہ قربانی دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری قربانی کو دیکھتے جائے اور قیامت کو سمجھتے جائے کہ کسی کے لیے تو کچھ کر رہا ہے نا۔ حسین جب چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رہے ہیں آپ کے۔ حسین 2 محرم کو کربلا آئے مدینے سے، جیسے جیسے دن ڈھل رہے ہیں، عاشور کی طرف جا رہے ہیں، شب عاشور کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کی زمین کے مسائل سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور شب عاشور کے مسائل اتنے سخت ہیں کہ بیان کرنے سے باہر ہیں، کلیجہ منہ کو آ جائے، اتنے سخت مصائب ہیں شب عاشور کے۔ اس لیے کہ جیسے جیسے 8 کا دن گزر رہا ہے نا، جیسے جیسے 9 کا دن گزر رہا ہے، 8 کا دن گزر کے 9 کی منزل آئی، اور جب 9 کی منزل گزرے گی تو شب عاشور آ جائے گی۔ اور چونکہ قافلے میں جتنے لوگ ہیں سب کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ان منزلوں کو۔ اب دیکھیے زینب کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ کل حسین زینب سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ام کلثوم کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے، اس بیٹی کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا جو حسین کے سینے پہ سونے والی ہے، کل بابا جدا ہو جائے گا۔ شاخ گزر رہی ہے ایک ایک شخص پہ یہ بات۔ یہ ہے شب عاشور، یہی وجہ ہے کہ بریر حمدانی نے دیکھا کہ سکینہ بی بی کے پیچھے 20 بچے ہیں جو پا برہنہ ہیں، جن کے پیروں میں نالین نہیں ہیں۔ سکینہ جہاں جہاں آگے بڑھتی ہے پیچھے پیچھے یہ بچے جا رہے ہیں، اور کیا رہے ہیں؟ الاتش۔ یہ شب عاشور کی سب سے بڑی آواز ہے، یہ پیاسوں کی حدیث ہے، یہ پیاسوں کی کہانی ہے۔ اللہ نہ کسی کے بچوں کو ایسا پیاسا رکھے کہ جیسے حسین کے خاندان کے بچے پیاسے رہے۔ الاتش الاتش الاتش، یہی وہ آواز تھی شب عاشور کی کہ جس نے حر کو پریشان کر دیا تھا، یہی وہ آواز ہے جس نے حر کے چہرے کی رنگت کو بدل دیا تھا۔ حر کے غلام نے جب حر کا چہرہ دیکھا بھائی کو بتایا، کہا یہ کیا ہے معاملہ، کیوں چہرہ متغیر ہے؟ ہاتھ پکڑا، پشت خیمہ پہ لایا، کہا بچوں کی آواز سن رہے ہو؟ کہا کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، اجرکم اللہ، ہائے پیاس۔ ان آوازوں کو سنا، کہا کہ اس کا مجرم میں ہوں، اس کا مجرم میں ہوں۔ ہدایت کی ذمہ داری دیکھو کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا مجرم میں ہوں۔ کہا مجھے حسین کے پاس لے چلو۔ اب خالی حسین نہیں آ رہا ہے، ہدایت یہ ہے کہ ایک چند لوگوں کی وجہ سے حسین شب عاشور روکے ہوئے، جبکہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اب 1 دن سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمیں قتل کر کے رہیں گے، لیکن حر کی وجہ سے دل رکا ہوا ہے، حر کی وجہ سے، تاکہ وہ آخری آدمی بھی ہدایت پالے جو یزید کے لشکر میں رہ گیا۔ اور آئے حسین کے پاس بیٹے کے ساتھ، غلام کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، لیکن کس انداز میں؟ جیسے مجرم آتا ہے، اور جب مجرم جس طریقے سے آتا ہے حر ایسے آئے، آ کے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا،
حسین نے زمین سے اٹھا کے سینے سے لگایا. اب سمجھے منزل ہدایت کیا ہے؟ گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کے سینے سے لگانا، یہ ہدایت کا کام ہے، یہ ہادی کا کمال ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پیاسے بچوں کی علاتش نے اور کی ہدایت کر دی. اب سمجھے یہ سبیلیں ہدایت کریں گی، یہ پیاسوں کا ذکر ہدایت کرے گا، اس لیے کہ ان لوگوں کی طرف ہدایت کرے گا کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، کہ ان میں سے نہ ہو جانا، قرآن کے منکرین میں سے نہ ہو جانا، قیامت کے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یہ ہے حسین. شب عاشور نظام ہدایت بنا رہے ہیں. یہ برار ہمدانی کہہ رہے ہیں معصوم بچے سکینہ کے پیچھے پیچھے علاتش علاتش علاتش. عزادارو اصحاب حسین کا جذبہ دیکھے کہ ہم پانی لائیں گے. پانی لے کر بھی آئے، لیکن خیمے کے دروازے پہ ایک مشکیزہ پہنچا تھا. اس مشکیزے پہ بچے ایسے گرے کہ پانی بہہ گیا. پیاس وہی کی وہی رہی اور پیاسے بچے وہی کے وہی رہے. اچھا جہاں چھوٹے بچے پیاسے نا، بڑے پیاسے ہیں، وہاں چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں، لیکن وہیں ایک ششمایا علی اصغر بھی ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اس لیے لشکر یزید میں لشکر آ رہے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب دہشت پیدا کرتی ہے تو دہشت کی وجہ سے ماں کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا. تو دودھ بھی خشک ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو اصغر بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. یہ وہ منزلیں ہیں مصائب کی شب عاشور کی جہاں میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو. یہ وہ قیامت کی منزلیں ہیں شب عاشور کی جہاں اصغر پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، باپ کے ساتھ ساتھ ہے. اگر حسین پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں تو علی اصغر بھی بھوکا اور پیاسا ہے. یہ رات کی وہ منزلیں ہیں شب عاشور کی. اور اب میں قریب کر رہا ہوں ان منزلوں کے کہ امام حسین نے کہا جاؤ تم میں سے جو جانا. چراغ کو بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو. جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا سب موجود ہیں. ایسے با وفا اصحاب جن کے اقوال یہ ہیں مولا ایسی ہزاروں جانے ملے ہر بار آپ پر قربان کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند رسول مارا جائے اور ہم زندہ رہیں؟ آپ کے بغیر زندگی امکان میں نہیں ہے. یہی ابو الفضل عباس نے کہا مولا وہ دن اللہ نہ دکھائے کہ ہم ہوں اور آپ نہ ہوں. سب نے اپنے اپنے وعدے وعید کیے. یہی وہ رات ہے کہ جب ایک صحابی حسین نے گردن پہ خنجر رکھ کے کہا کہ یقین دلواؤ کہ ہم حسین کے وفادار ہیں. یہ شب عاشور میں ہو رہا ہے. اور جب محضر نامہ آیا نا، بس میں نے اختصار کیا اور ممبر کو چھوڑا. یاد رکھیں جب محضر نامہ آیا ایک ایک کا نام بیان کر رہے ہیں حسین کہ یہ بھی کل شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا. قاسم جو حسن کے بیٹے ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا نام سننے کے لیے بےتاب ہے. ایک مرتبہ بےتاب ہو کے کہا چچا ابھی تک میرا نام نہیں آیا. کہا بیٹا تو اپنی بات کرتا ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم نے طلب کے کہا چچا یا فوجیں کیا لشکر خیموں تک آ جائے گا؟ کہا نہیں لشکر خیموں تک نہیں آئے گا. میں اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے جب ظالموں کے سامنے جاؤں گا تو ظالم تیر مار کے تیرے بھائی کو بھی شہید کر دیں. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی حسین.